السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سن 1968 کے طلبہ فسادات کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی حکومت گرانے میں ان فسادات کا بھی ہاتھ تھا۔ دوستو، قانون دان اور ایوب کابینہ کے رکن ایس ایم ظفر کے خیال میں یہ ذرا سی بات تھی جو قیامت ڈھا گئی۔ اپنی کتاب تھرو دی کرائسس میں انہوں نے کچھ اس قسم کی بات لکھی کہ کلیکٹر کسٹمز لاہور حرکت قلب بند ہونے سے انتقال نہ کر جاتے اور لنڈی کوتل سے آنے والے طلباء سے ضبط کی گئی چیزوں کی واگزاری میں ارادی یا غیر ارادی تاخیر نہ ہوتی اور اس تاخیر پر طلباء مایوس نہ ہوتے تو وہ ملک کی ہر اتھارٹی کے خلاف پھٹ بھی نہ پڑتے۔ اس کتاب میں سن 1968 میں ایوب خان کی حکومت کے خلاف پھوٹ پڑنے والی بھرپور احتجاجی تحریک کی وجہ جس سادگی سے بیان کی گئی ہے، یہ بات اتنی سادہ ہے نہ اس کا پس منظر جانے بغیر اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو ایوب کابینہ سے مستعفی ہو کر ملک کے مختلف حصوں کے طوفانی دورے کر رہے تھے اور آمریت کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکے تھے۔ یہ 7 نومبر 1968 کی بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے سے واپس راولپنڈی لوٹ رہے تھے۔ ان کی واپسی کی اطلاع پر طلباء نے فیصلہ کیا کہ کالج سے باہر آ کر ان کا خیر مقدم کیا جائے۔ اس طرح ایک ابھرتے ہوئے رہنما کے طور پر راولپنڈی میں انہیں خطاب کیے جانے کا موقع بھی مل جائے گا اور حکومت کے خلاف عوامی جذبات کے اظہار کی ایک اور صورت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بھٹو صاحب نے اس موقع پر جیپ کی چھت پر سوار ہو کر طلباء سے خطاب کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن طلباء کا جوش و خروش ان کے جانے کے بعد بھی برقرار رہا۔ اس دوران ٹریفک معطل ہو گئی، جسے بحال کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا، لیکن پولیس اس کے باوجود طلباء کو منتشر کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ اسی فائرنگ کا نشانہ بن کر عبدالحمید نے موقع پر ہی جان دے دی۔ حسام الحق، جو بعد میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF پنجاب کے صدر منتخب ہوئے، وہ کہتے ہیں طلباء کا ایک گروپ طورخم وغیرہ کی سیاحت سے واپس آ رہا تھا۔ راولپنڈی پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ پہنچتے ہی پولیس نے انہیں روکا اور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کوتل کی 12 مارکیٹ سے بہت سا سامان سمگل کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تلاشی لی جائے گی۔ یہ ایک بندھا بندھایا معمول تھا کہ بہت سے سیاح لنڈی کوتل کے باڑہ بازار سے کچھ خرید و فروخت کا سامان اپنے ساتھ لایا کرتے تھے اور ان سے کبھی کوئی باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ اس دستور کے برعکس جب طلباء سے تلاشی لینے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے مشتعل ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ پولی ٹیکنیک کے بہت سے طالب علم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پولیس نے جی بھر کے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا اور جب صورتحال قابو میں نہ آ سکی تو انہوں نے گولی چلا دی، جس سے ایک نوجوان طالب علم عبدالحمید جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے نے پورے ملک میں آگ لگا دی اور ایوب حکومت کے خلاف ملک بھر میں تحریک شروع ہو گئی، لیکن اس تحریک کی بنیاد کیسے پڑی؟ اس کی تفصیل راولپنڈی کے ایک اور سیاسی کردار عبدالرشید شیخ نے بتائی، جو انہی دنوں گورنمنٹ کالج اصغر ماں راولپنڈی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر اور صحافی محمد نواز رضا سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ یہ دونوں چاہتے تھے کہ نو منتخب یونین سے حلف وفاداری سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو لیں، چنانچہ عبدالرشید شیخ انہیں مدعو کرنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ اپنا دورہ مکمل کر کے ذوالفقار علی بھٹو واپس راولپنڈی روانہ ہوئے تو عبدالرشید شیخ ان کی گاڑی میں تھے اور پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں بھٹو کا خطاب بھی ان کے سامنے کا واقعہ ہے، جس کے بعد فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا۔ وہ بتاتے ہیں اس واقعے سے اگلے روز ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہر بھر کے کالجوں کے اسٹوڈنٹس یونینز کو جمع کر کے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا۔ یہ تحریک پرامن ہی رہتی اگر اس پر تشدد نہ کیا جاتا۔ پولیس نے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا سہارا لیا، لیکن ناکامی پر پولی ٹیکنیک کے واقعے کی طرح فائرنگ پر اتر آئی، جس پر جلاؤ گھیراؤ ہوا اور توڑ پھوڑ بھی۔ تحریک کا مرکز گورنمنٹ کالج اصغر مال تھا۔ شہر بھر کے طلباء آئندہ کے پروگرام اور پالیسی کے لیے اسی کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ راولپنڈی میں اس دن یعنی تحریک کے پہلے ہی روز 2 افراد ہلاک ہوئے۔ وہ تحریک جو راولپنڈی کے تعلیمی اداروں سے شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تحریک میں کتنی وسعت
اور شدت تھی۔ جوان سالہ عبدالحمید کا خون ناحق بہتے ہی ملک کا گوشہ گوشہ بد امنی اور شورش کے لامتناہی طوفان کی زد میں آ گیا۔ 7 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک کوئی دن ایسا نہ گزرا جب کہیں نہ کہیں طلباء اور عوام کے جلسے جلوس، توڑ پھوڑ، لوٹ مار، پتھراؤ گھیراؤ یا جلاؤ کے واقعات رونما نہ ہوئے ہوں۔ دوستو، اس تحریک پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ یہ تحریک جتنی شدت اور زور و شور سے حکومت کے خلاف آگے بڑھ رہی ہے، کہیں اس کا کوئی سیاسی تعلق تو نہیں؟ اور اگر آپ اس تحریک کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا جواب ہاں میں ہی ملے گا۔ اس سوال کا جواب آج بھی دینا آسان نہیں کہ راولپنڈی میں ہونے والے طلباء کے ایک احتجاجی مظاہرے نے یکا یک عوامی تحریک کی شکل کیسے اختیار کر لی اور پورا ملک اس کی لپیٹ میں کیسے آ گیا۔ اس بارے میں ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مہراج محمد خان نے، جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار اپنا سیاسی جانشین بھی قرار دیا تھا، ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایوب کی ہیبت ایسی تھی کہ بھٹو خود بھی پنجاب میں نکلنے سے ڈرتا تھا۔ اس صورتحال میں میں نے ایک منصوبہ بنایا اور بھٹو سے کہا کہ تم آ کر راولپنڈی میں بیٹھ جاؤ، جب ہم کہیں باہر آ جانا۔ ہم لوگوں نے جو منصوبہ بنایا اس میں گورڈن کالج کا پرویز رشید، جو اب نون لیگ میں ہے، ایک اور دوست احسام الحق اور ایک لڑکی نے جس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں، بنیادی کام کیا۔ احسام کسٹم کے محکمے میں ملازم تھا، اسے بھی منصوبے میں شامل کر لیا۔ ہم نے یہ کیا کہ کالج کے لڑکوں کا ایک ٹرپ سوات جا رہا تھا، اسے باڑہ بھیج دیا۔ احسام کو میں نے بتایا کہ وہ کچھ سامان خریدیں گے، تم انہیں پکڑ لینا اور 2-4 چھڑیاں بھی لگا دینا، باقی کا معاملہ ہم سنبھال لیں گے۔ اس نے یہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں طلباء نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ پشاور روڈ سے فوجی ٹرک گزرتے ہیں، انہیں بھی روکا۔ فوجی ایسی باتوں سے بہت چڑھتے ہیں۔ فوجی سول انتظامیہ پر چڑھ دوڑے۔ سول انتظامیہ نے صدر کے علاقے میں فائرنگ کر دی، جس سے ایک طالب علم شہید ہو گیا۔ یہ ہو گیا تو میں نے بھٹو سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ جھجک رہا تھا، لیکن میرے کہنے پر صدر کے علاقے میں آ گیا اور ایک شاندار تقریر کی، اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور کہا کہ ان معصوم بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ ہمت ہے تو آؤ مجھے مارو، مجھ پر گولی چلاؤ۔ بس اس کے بعد آگ لگ گئی۔ ہم لوگ پنڈی سے نکل کر پورے پنجاب میں پھیل گئے۔ اس ہنگامے میں فائرنگ کر کے ایوب مخالف تحریک میں شدت پیدا کی گئی، جس سے ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت کا دروازہ کھلا۔ ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں اس واقعے کے بارے میں کچھ اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ اپریل 1968 کی بات ہے، راولپنڈی کے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی راہداری سے گزرتے ہوئے مسٹر زیڈ اے بھٹو نے مجھ سے کہا کہ اگلے اکتوبر یا نومبر میں یہ ملک خون میں نہائے گا۔ اس غیر معمولی انکشاف پر ایس ایم ظفر اپنے رد عمل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھٹو سے بالکل نہیں کہا کہ وہ اپنے انکشاف کی وضاحت کریں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ طلباء کے اس ممکنہ بد امنی کی بات کر رہے ہیں جو اکتوبر میں کالج کھلنے کے بعد متوقع ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں اس مضمون کے اشتہار لگائے گئے کہ ملک میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو فوری طور پر اقتدار سنبھال لینا چاہیے۔ انٹیلیجنس کی تحقیقات کے مطابق ان اشتہارات کے پس پشت فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے لنگوٹیے دوست مسٹر الوی کا ہاتھ تھا، جو ایک بینک کے مالک تھے۔ ایوب خان کے طویل اقتدار کا تختہ الٹ کر یحییٰ خان کے اقتدار کا راستہ کیسے ہموار ہوا، اس سلسلے میں کئی عوامل بیک وقت متحرک رہے۔ ان میں اہم عنصر سرمایہ کا بے محابہ استعمال بھی تھا۔ جنرل موسیٰ نے اپنی خود نوشت جوان ٹو جنرل میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تحریک بہت منظم تھی اور اسے وسائل کی کوئی کمی نہ تھی۔ احتجاجی مظاہرین کو یہ سرمایہ کہاں سے میسر آ رہا تھا؟ ایس ایم ظفر اس سلسلے میں اپنی کتاب میں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں طلباء میں بڑی مقدار میں کالا دھن اور سکوٹر تقسیم کیے گئے۔ جیسے ہی طالب علم کے قتل کی اطلاع ملی، مسٹر بھٹو برق رفتاری سے موقع واردات پر پہنچے۔ انہوں نے مرحوم عبدالحمید کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں پنڈی گھیپ پہنچانے کے لیے ایک زبردست جلوس ترتیب دیا۔ اسی طرح راولپنڈی کے گرد و نواح میں 60-70 میل تک جس گلی، گاؤں یا قریہ سے ماتمی جلوس گزرا، وہاں پر صدر ایوب کی قسمت کا ستارہ ڈوبتا چلا گیا۔ تو دوستو، آج ہم نے بات کی سن 1968 کے طلبہ فسادات کے بارے میں، جس کا ایوب خان کی حکومت گرانے میں ایک اہم کردار تھا۔
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।